السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کو میں اپنی جو ہے پاتینت کی جو سٹوری سنانے جا رہا ہوں کہ کس طرح میں نے کیا تھا اور اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی منزل تک پہنچنا ہو تو پہلے اس کے جو سٹیپ وائز ہیں اس کو ایک فلو چارٹ کی طرح استعمال کیا جائے تو اسے جو ہے منزل تک جلدی پہنچا جا سکتا ہے۔ ادروائز اگر آپ نے جانا کہیں اور ہو تو آپ راستہ کوئی اور چوز کر لیں تو میرے خیال سے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اور بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل وی شوڈ نو دا اسٹیپس۔ تو اسٹیپ یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے، کتنے کوسچنز ہوتے ہیں اور کہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے ایگزام میں ہم سے کتنے پوچھے جاتے ہیں، تو اور کتنے چیپٹرز ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے چیپٹرز ہوتے ہیں، اور ویسے جو اپلیکیشنز کو کچھ بن گئی ہیں ادھر سے دیکھ کے کوئز کرتے جاتے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں ہے کہ جو کوسچن کیا پوچھ رہا ہے، کیا جواب ہونا ہے، تکے لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مائی فرینڈس، اس طرح سے کوئی بھی جو ہے نا تیاری میرے خیال سے ممکن نہیں ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں کا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ اس طرح تیاری پاسبل ہے۔ آئی تھنک دس از دا اونلی ویسٹیج آف ٹائم۔ سو میں اپنے لحاظ سے جو میری آرگومنٹس ہیں میں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس طرح میں نے ایگزام دیا تھا۔ تو فرینڈس، میں نے اپنا جو پاتینت ہے میں نے جب اٹلی میں آیا تھا، اٹلی میں مجھے تقریباً 1 سال ہوا تھا اور مجھے انٹرسٹ آ گیا تھا اس سائڈ پہ جو ہے نا میں نے لائسنس لینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائسنس اٹ از ویری امپورٹنٹ ان یورپ، کیونکہ آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ تو لائسنس کے بنا تو چلا نہیں سکتے۔ پاکستان تو ہے نہیں یا کوئی ایشیا کا بیکورڈ کنٹری ہے نہیں جہاں پہ بنا لائسنس کے چلا سکتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا، انفارمیشن لی، تو مجھے لوگوں نے بہت زیادہ ڈرایا۔ پھر میں نے ڈائریکٹ جو ہے اسکول ہے ادھر گیا، ادھر ان سے انفارمیشن لی، تو پھر میں نے ایک بک خریدی، بک پہ اسٹڈی کی، انٹرنیٹ پہ جو سرفنگ کی، تو مجھے کافی جو ہے نا ہیلپ فل کچھ مٹیریل مل گیا تھا۔ اور یہ جو مٹیریل جو آپ کے سامنے ہے، جس کو ابھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، یہ مٹیریل آپ تک کسی نے نہیں پہنچایا ہوگا، نہ ہی کسی کو ملے گا انٹرنیٹ پہ۔ اور یہ میں نے بہت ہی محنت کے ساتھ جو مٹیریل جو ہے اکٹھا کیا تھا، اور یہ نہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتاتا اس طرح کا مٹیریل کس طرح کا ہوتا ہے، کہ پیٹرن آپ کو بتاتے ہی کوئی نہیں ہے، شروع سے لے کر تیاری شروع کروا دیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں ہوتا، جو اتنی ایزی تیاری ہوتی ہے اس کو بھی ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں۔ تو فرینڈز، میں آپ کو سچی بتاؤں تو میں 1 منتھ اور 10 days میں نے اس کی پریپریشن کی، اور اس کے بعد میں نے ایگزام دیا۔ جب میں نے ایگزام دیا تو میرے تقریباً 36-37 میرے ٹھیک ہوتے تھے، تو مجھے کسی وجہ سے مجبوراً میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں، پاس ہو گیا کچھ تو ٹھیک ہے، ادروائز نہ بھی ہو تو پھر ٹرائی کر لیں گے۔ لیکن جب میرے پاس ٹائم 2-3 دن کا تھا، میں نے تقریباً ہارڈ ورکنگ کی، کوئز مطلب دن میں بہت زیادہ کوئز کرتا رہا۔ دن میں تقریباً جو ہے وہ جو 20-25 جو ہے وہ میں اسکیدے کر دیتا تھا، اور وہ بھی ایک ٹپس کے ساتھ، ویسے نہیں ایک فلوئنٹلی نہیں کرتا تھا، ایک ٹپس کے ساتھ میں جو ہے وہ بھی کرتا تھا۔ انشاءاللہ ٹپس بھی آپ کو ساتھ دیتا جاؤں گا۔ تو الحمدللہ جب پہلی مرتبہ دیا تو میں نے جب دیا اور جسٹ ون مسٹیک جو ہے میری ایگزام میں آئی ہے، 39 ٹھیک ہو گیا تھے میرے۔ تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا تھا، بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوا تھا، بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا تھا، کیونکہ مجھے لوگوں نے بہت ڈرایا ہوا تھا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، جسٹ آپ کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کا وے آف اسٹڈی ہے اس کو آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس انداز سے پڑھتے ہیں، کس لحاظ سے تیاری کرتے ہیں۔ سو میں وہی آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ تو فرینڈز، فرسٹ آف آل یہ تقریباً کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا 40 کوسچن ہوتے ہیں، 40 میں 36 جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرنے ہوتی ہیں، 4
غلطیاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اگر آپ 5 غلطیاں بھی کرتے ہیں تو آپ ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں. تو ادھر یہ پیج جو مٹیریل میں اکٹھا کیا ادھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 40 کوشچن ہوتے ہیں, 40 میں جو 4 غلطیاں اس کی آپ کو اجازت ہوتی ہے, اور 30 منٹس ہوتے ہیں. 30 منٹ یہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, آپ سوچ سمجھ کے اچھی طرح اس کو کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہ فرینچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں, تیدیسکو میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن انگلش میں آپ نہیں دے سکتے. کچھ 2013 تک دے سکتے تھے, لیکن اس کے بعد انگلش والا ختم ہو گیا. سو وی ہیو ٹو ٹیک ایگزام ان اٹالین لینگویج فار پاکستان پیپل. تو جو ٹوٹل کوشچنس ہیں وہ ہوتے ہیں 7140 کوشچن ہوتے ہیں, اس میں سے 40 کوشچن آتے ہیں, اور 25 لیسنس ہوتے ہیں. 25 لیسنس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہوتا ہے. 10 جو آرگومنٹس لکھی ہوئی ہیں اور 15 آرگومنٹس ہوتے ہیں. یہ آرگومنٹس آپ اس کو چیپٹر ہی تصور کر لیں. یہ 15 چیپٹر علیحدہ ہوتے ہیں, 10 چیپٹر جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں. تو مائی فرینڈس, یہ جو 7140 کوشچنس ہیں یہ جس طرح کے ہیں اسی طرح کے سیم ایگزام میں آتے ہیں. کوئی بھی ڈیفرنٹ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہوتا, بالکل یہی آتے ہیں, کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. تو اور اب نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 15 چیپٹر ہیں, 15 چیپٹر میں سے 2 کوشچن آتے ہیں, 2 کوئز آتے ہیں, یعنی ایک چیپٹر میں سے 2 کوئز آتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ 15 جو آرگومنٹس ہیں, 15 جو چیپٹر ہیں, ان کو اگر ہم دھیان دیں تو ہم کافی, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو 15 چیپٹر ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو 30 کوشچنس ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. 30 کوشچن ٹھیک ہو جائیں, باقی 6 کوشچنس ہوتے ہیں. 6 کوشچن کو آپ نے ٹھیک کرنا. باقی 10 آرگومنٹس ہیں, ان میں سے ایک کوشچن آتا ہے. اگر 10 آرگومنٹس جو ہیں, 10 چیپٹرس جو ہیں, ان کو آپ ایک تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ بھی کر دیتے ہیں نا, تو میرے خیال سے 6 آپ بہت ہی آسانی سے جو ہے کلیئر کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ. جو آپ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں شروع میں سے دیکھ کر, جو تھوڑے سے کوشچن پزل کرتے ہیں, بہت زیادہ پزل کرتے ہیں, بلکہ سب سے جو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم کو سوال کو سمجھا جائے اور اس کے بعد دھیان سے جواب دیا جائے, باقی مشکل نہیں ہوتی. تو نیکسٹ اس کا پیٹرن دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو 15 آرگومنٹس ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی 15 آرگومنٹس, یعنی کہ 15 چیپٹر کون سے ہیں. آرگومنٹ جو چیپٹر ہے, میں ادھر اٹالین میں نہیں بول رہا, انگلش میں اور اردو میں بول رہا ہوں, کیونکہ اکثر جو لوگ نیو آتے ہیں اٹلی میں ان کو اٹالین تو آتی نہیں ہوتی, تو اس کے لیے میں اردو اور انگلش بھی پاکستانی جو ہے وہ میجورٹی سمجھتی ہے, اس لیے جو بول رہا ہوں. تو باقی یہ 15 چیپٹر ہیں جن میں سے 30 کوشچنز آتے ہیں. ہر چیپٹر میں 2 کوشچنز آتے ہیں. لوگ پہلا چیپٹر جو ہے وہ اس پہ بہت زور دیتے تھے, کوئز میں اس میں بہت زیادہ, لیکن اس چیپٹر میں سے صرف ایک کوشچن آتا ہے, وہ 15 چیپٹر میں سے شامل نہیں ہے. 15 علیحدہ ہیں, 10 علیحدہ ہیں. تو یہ چیپٹر دوسرا, تیسرا, یہ جہاں لکھا ہوا ہے نا کاپیتولو, اس کے نیچے جو ہے یہ چیپٹر لکھے ہوئے ہیں. دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں, 15واں, 17واں, 19واں, 21واں, یہی جو ہوتے ہیں چیپٹر, انہی میں سے آتے ہیں 2 کوشچنس. اور اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے ان کے جو چیپٹر کے نیم ہیں وہ بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں. آرگومنٹو, segnale di pericolo, segnale di divieto, segnale di obbligo, segnale di precedenza, segnali di orizzontali, segnali semaforiche, limiti di velocità, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione, esempi di precedenza, norme sul sorpasso, ingombro della carreggiata, dispositivi di equipaggiamento, comportamenti per prevenire incidenti stradali,
یہ 15 چیپٹرز ہیں جن میں سے 2 کوسچن آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں 10 چیپٹر کون سے ہیں جس میں سے ایک کوسچن آتا ہے. یہ بھی ایک 22واں چیپٹر ہے, یہ بھی 15 چیپٹر میں سے شامل ہے. Guida in relazione alla qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcol, droga e farmaci, primo scorso. تو یہ 10 چیپٹر جو ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سے ہیں جن میں سے ایک کوسچن آتے ہیں. ان میں پہلا اور 8واں 9واں 10واں اور 16واں 18واں 20واں 23واں 24واں 25واں یہ ہیں جو جن میں سے ایک کوسچن آتا ہے. سب سے پہلے ہمیں 15 جو چیپٹر اوپر بتائیں ان کو اچھی طرح پریپیئر کرنا چاہیے, اس کے بعد ان کی طرف آنا چاہیے. اس میں یہ پہلا چیپٹر ہے جو میں اس کو شارٹ کٹ پڑھتا ہوں کیونکہ سب پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں صرف میرا مطلب آپ کو ایک پیٹرن بتانا ہے کیوں باقی ساتھ ساتھ جب کریں گے آہستہ آہستہ سب پتہ چلتا جائے گا. Definizioni stradali, segnali di indicazione, segnali di complementari, segnali temporanei e di cantiere, pannelli integrativi dei segnali, fermata, sosta, arresto e partenza, uso delle luci, uso dei dispositivi acustici, spie e simboli, patenti di guida, documenti di circolazione del veicolo, eccetera, responsabilità civile, penale e amministrativa, assicurazione RCA, altre forme assicurative legate al veicolo, limitazione dei consumi, rispetto dell'ambiente, inquinamento atmosferico, acustico, da cattivo smaltimento dei rifiuti, elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza, manutenzione ad uso, stabilità e tenuta di strada del veicolo, comportamenti e cautele di guida. یہ 10 ہیں جن میں سے ایک کوسچن آتا ہے. تو فرینڈس اکثر لوگ جو ہیں کمنٹس کرتے ہیں جو ڈی گریڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اور میرے آپ سے یہ گزارش ہے کہ بجائے کہ کسی کی غلطی نکالنے کے, ٹھیک ہے ہر انسان غلطی کرتا ہے, آپ جو جہاں تک میرے پاس علم ہے میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے, کیونکہ ہمیں جو ہے علم جو وہ پھیلانا چاہیے نہ کہ اس کو قید کرنا چاہیے. تو مجھے جو اگر جو مجھ سے کچھ رہ جاتا ہے آپ کو نہیں بتا سکتا, آپ تک ڈیلیور نہیں کر سکتا, تو آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا میں اپنے جو ہے وے آف ٹیچنگ کو تھوڑا سا چینج کر لوں گا, کیونکہ مجھے ہر ویورز ہے میرا اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے لحاظ سے جو ہے ریڈ کرنا پڑتا ہے, اس کے لحاظ سے تھوڑا اسپیک کرنا پڑتا ہے. تو فرینڈس پلیز اگر آپ کو یہ اچھی ویڈیو لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے جو یہ پاتینتے کرنا چاہتے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاتینتے ہی کرنا چاہتے ہیں, کہ پاتینتے تو ایک جو ہے ایک وائٹل رول ہے ادھر. اگر پاتینتے کریں گے اور ساتھ جو آپ کی اٹیلین آٹومیٹکلی جو ہے ٹھیک ہوتی جائے گی جب پڑھیں گے, یہ جب کوئز کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لائسنس بھی آٹومیٹکلی ہو جائے گا انشاءاللہ. بس آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی محنت کی ہو تو اللہ اس کا پھل ضرور دیتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جس میں ہم اپنے جو ہے 5واں چیپٹر ہے 5واں لیسن ہے اس کو اسٹڈی کریں گے. یہ پہلے 4 لیسنس کمپلیٹ کیے تھے, لیکن میں نے سوچ رہا تھا کہ پہلے ہم پیٹرن بتا دیں, کیونکہ اگر پیٹرن لوگوں کو نہیں پتہ ہو تو پھر میں تیاری کرنے کا مزہ نہیں آتا اور نہ ہی جو تیاری صحیح ہو سکتی ہے. تو سو پلیز سبسکرائب مائی چینل, in this way you can keep up to date from my videos. Thank you very much. Allah Hafiz.